تو بھائی سگریٹ تو ہم بھی پیتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد سگریٹ کی طلب بے چین کر دیتی ہے۔ وہ تم نے تو کہا کوکین پیتا ہے، تم نے کہا شراب پیتا ہے، 8 مہینے تک ہمارا شہزادہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اڑ گیا تمہارا الزام۔ تم نے کہا کہ خان عمل میں یکتا نہیں، سناٹک کی جیل سے وہ بازگشت اور اڈیالہ کی جیل میں یہ نعرے، میں گواہ ہوں، اڈیالہ کی جیل کا ہر قیدی گواہ ہے۔ خان کی صبح نماز سے ہوتی ہے، سارا دن تلاوت کلام پاک کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ ہم اگر ان کو مرشد بولتے ہیں تو سنو پاکستانیوں، اکتوبر 2022 میں مرشد نے بتایا تھا کہ لندن پلان ہے، نواز شریف آئے گا، بری ہوگا، مجھے پکڑا جائے گا، مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، اور نواز شریف کو تب لایا جائے گا جب میں جیل میں ہوں گا، مجھے سزائیں دی جائیں گی، نواز شریف کو بری کیا جائے گا۔ مرشد اگر پیر نہیں ہے تو خالی بھی نہیں ہے۔ نمرود و شداد و زیاد بھی بنے، بچوں پہ رحم کیا، جانور بنے، اور آپ اپنی ہی قوم پہ جپٹ پڑے، لوگوں کو ڈرایا، آپ نے ان کو ہراساں کیا۔ پاکستان میں آپ افریت کی طرح چھا گئے، اپنے ملک کو، اپنی پاکستانیوں کو آپ نے ڈرایا، پھر بھی پاکستانی اٹھے، اور سلام ہے ان پنجابیوں کو، یہ پنجابی اٹھے 8 فروری کو جو چپیڑ پنجابیوں نے آپ کے منہ پہ ماری ہے، یاد رکھو گے، آپ نے سب کچھ کیا، مارا پیٹا گھسیٹا، قتل کیا، گولیاں ماری، گھروں کی تقدس کو پامال کیا، پھر بھی قوم قیدی 804 کے ساتھ کھڑی رہی، اور یہ قوم نے اپنے اجتماعی شعور اور ذہانت و فطانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 فروری کو ووٹ اس لیے دیا کہ وہ قیدی 804 آئے گا اور پاکستان کو ان مسائل کی دلدل سے نکالے گا۔ تم نے کیا کیا؟ عوام کے مینڈیٹ کے تقدس کو آپ نے تار کیا۔ 9 فروری کو تم چوری پہ اتر آئے، تم ڈکیتی پہ اتر آئے۔ یہ جو حکیم نثار کیا ملک ہے، بنا ہوا ایم پی اے پھر بننے کے لیے پھر رہا ہے۔ واہ تیرے ملک، کیا کرشمے ہیں، کیا عجوبے ہیں، اور کیا ملک ہے جہاں میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اور ہم نے بار بار کہا کہ ہمارا موکل قیدی 804 عوامی ٹرائل چاہتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے کچہریوں میں گئے ہوں گے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زبردستی کسی ملزم کو آپ جیل میں بند کر کے کہتے ہو کہ نہیں ادھر آپ کے ٹرائل ہوں گے، زبردستی آپ کے ٹرائل ادھر جیل میں ہوں گے، اور ٹرائل بھی کیسے؟ نہ وکیل کی سہولت، نہ گواہ پہ جرا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی جرم کے ٹرائل ہے یا معمولی شخصیت کے ٹرائل ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، دنیا کی 7ویں بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے، پھر یہی نظام عدل ہے پاکستان کا۔ کیا کہیں گے اس نظام کے وہ 4 سالوں سے بگوڑا بھاگا ہوا مفرور روپوش؟ وہ پاکستان میں آتا ہے، سرخ قالین بچھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف آ گئے،
اور بڑے ہی جلال سے، بڑے ہی تمطراق سے پاکستان میں پھرتا ہے، اور اچانک عدالت مہربان ہو جاتی ہے، بری 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 میاں صاحب بریت سمیٹتے گئے، اور یہ بریت میاں کے لیے نہیں تھی اکیلی، مریم بھی مستفید ہو گئی، زرداری صاحب بھی بیتی گنگا میں نہا گئی، میاں شباز شریف عرف چلوار شریف بھی، اور تو اور وہ دو جو پتر تھے وہ بھی آ گئے اور بری ہو گئے، لگیا تو مقصود چپڑاسی بھی بری ہو گئے، اور وہی عدالت ہے، وہی اسلام آباد، دوسری سائٹ پہ توشہ خانہ میں قیدی 804 سزا، عدت میں سزا، توشہ خانہ ریفرنس میں سزا، سائفر کیس میں سزا۔ پاکستان کی عدالتوں، آپ کی عظمت، آپ کے انصاف کی جو تاریخ آپ نے رقم کی ہے، یاد رکھو ایک دفعہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ اس وقت منصف نہیں کسائی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سنو، یہ وہ ملک ہے جہاں 9 مئی کو نہتے پاکستانیوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہے، 25 ہمارے ورکر شہید ہوتے ہیں، 100 ہمارے ورکر زخمی ہوتے ہیں، 4 تاحال پوری زندگی کے لیے اپاہج۔ یہ 9 مئی ہے، نہ کبھی کہیں پورے پاکستان میں سپاہی کو خراش لگی، نہ فوجی کو خراش آئی، اور کہتے ہیں 9 مئی ہو گیا۔ 9 مئی کو تو دہشت گردی کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف بنی، اور آپ نے پھر 9 مئی کے نام پہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ پیپل پارٹی اور نون والے کہنے لگے پاکستان کا قومی سانحہ ہے۔ اللہ آپ کی عقل غارت کرے، آپ بھول گئے سن 71 سانحہ پاکستان تھا، سلالہ پہ حملہ سانحہ پاکستان تھا، اے پی ایس کے بچے جب مارے گئے وہ سانحہ پاکستان تھا، اور 9 مئی کے بعد جس پاکستانی کے گھر میں گھسے ہو وہ سانحہ پاکستان ہے۔ اسپتالوں کی حالت زبوالی کا شکار، سڑکیں ویران ٹوٹی پوٹی، کیا ہے اس ملک میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75 سال میں ہم نے اس ملک کو کچھ دیا؟ آپ نے 40-50 سال سے ملک کو نواز شریف اور زرداری دیے ہوئے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، کسوٹ رہے ہیں۔ اگر یہ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کوئی فلاح لا سکتے تھے تو 40 سالوں میں لے آتے نا، آیا نا 3 سال کے لیے قیدی 804، کیا دیا؟ قیدی 804 نے شعور دیا، قیدی 804 نے جوانی میں آپ پاکستان کو شناخت دی، میدان کرکٹ میں شناخت دی، جب پاکستان کا نام لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہ وہ قیدی 804 تھا جو پاکستان میں کینسر کے اسپتال لایا، لاہور میں، پشاور میں اور کراچی میں۔ یہ وہ قیدی 804 تھا جو 3 سال کے دور حکومت میں لنگر خانے لایا، جو صحت کارڈ لایا، جو کسان کارڈ لایا۔ یہ وہ قیدی 804 تھا جس کے 3 سالوں میں 2 سال میں کرونا تھی، اور پھر بھی کوئی مزدور اور کوئی غریب زبوالی کا شکار نہیں تھا۔ یہ وہ قیدی 804 تھا جس نے اسلام و فوبیا پہ اقوام متحدہ میں پوری دنیا کو آگاہ